تو آپ میں سے کون یہ قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کرے اور ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ سورہ فرقان ہے. تنزیل ڈاٹ نیٹ ایک ویب سائٹ ہے، وہ میں نے کھولی ہوئی ہے، اور یہاں پر الیکٹرانک یہاں پہ ٹرانسلیشن بھی ہے. اگر آپ ٹرانسلیشن چاہیں گے تو ٹرانسلیشن آ جائے گا، اور اگر قرآن چاہیں گے تو قرآن آ جائے گا. پھر ٹرانسلیشن آپ ماؤس پر بھی کر سکتی ہیں، ٹرانسلیٹ آن ماؤس اوور اور فکس ٹرانسلیشن باکس، دیٹ از آلسو پاسبل. یہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے، جز 19 ہے، پیج 365 ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سب کو نظر آ رہی ہے. تو بسم اللہ کر کے آپ لوگ میں سے کوئی شروع کرے گا، میرے لیے پڑھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. جسٹ ون آیا. Who is going to start with? Anyone of you? جی آپ. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق اللہ العظیم. جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم سمجھتے ہیں. واو کا مطلب ہے اور. عبد کہتے ہیں غلام کو. عباد جو ہے غلاموں کی جمع ہے. تو ہم جیسے کہتے ہیں نا عبداللہ، تو عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے. تو عباد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے غلام. یہ پلورل ہے نا، عبد کی پلورل عباد ہے، یہ ناؤن ہے. اور عباد اللہ کے بجائے یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے رحمان. اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن. اس سے قرآن شریف کی ایک آیت بھی شروع ہوتی ہے، الرحمن علم القرآن. عباد الرحمن اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو الذین، جو یمشونا، مشا کہتے ہیں چلنے کو. چلنے کو مشا کہتے ہیں، اور جو راستہ ہوتا ہے فٹ پاتھ اس کو بھی مشاط کہتے ہیں. اس کا بہت سارے میننگ ہے، وہ میں بتاؤں. تو یمشونا جو لوگ، یہ پلورل ہے. یمشا وہ چلتا ہے، یمشونا وہ لوگ چلتے ہیں. جیسے یعملو وہ کام کرتا ہے، یعملونا وہ سب کام کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے یمشونا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ الرحمن کے بندے یا غلام وہ ہیں جو لوگ چلتے ہیں علی الارض، زمین کے اوپر، ہونا آہستگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اور گویا بڑی انکساری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں. فالو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرتے ہیں. اور آج کل آپ اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں کہ ٹریفک لائٹ کو فالو کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں دوسروں کی، اینیمل کی یا لوگوں کی جو کراس کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتے ہیں، اینڈ سو آن. ملٹیپل میننگ ہو سکتے ہیں. جو اللہ کی زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. وَإِذَا اور جب، خاطبہ، خاطبہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں خطاب. خطاب مینز اسپیچ. خاطبہ ورب ہے، خطاب ناؤن ہے. خاطبہ ہم کہتے ہیں مخاطب، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مخاطب. اور جو بات کر رہا ہوں وہ کہلاتا ہے مخاطب. تو یہ تا کے نیچے کسرہ لگ جائے تو فاعل ہو جاتا ہے، اور فتحہ لگ جائے تو مفعول ہو جاتا ہے، جس سے بات کی جائے. مخاطب. وَإِذَا خَاطَبَ جب وہ بات یعنی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ اور کس سے؟ جب وہ بات
کر رہے ہیں اور ان کے مقابل میں ہو سنگولر ہے اور ہو کی جمع ہے ہم. ٹھیک ہے. تو الذی کی جمع ہے الذین، یمشا کی یمشونا، عبد کی عباد. اسی طرح خاطبہ، وہ خطاب کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ کسی دوسرے سے بات کرتا ہے. اور خاطبہم، جب وہ سب لوگ، یعنی یہ جتنے عباد ہیں، عباد الرحمن جتنے ہیں، یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ایک کوالٹی تو یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور انکساری ان کے مزاج میں ہوتی ہے. اور دوسری خاصیت ان اللہ کے بندوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو معلوم نہیں ہوتا کچھ، یا کسی اسپیسیفک، مثال کے طور پہ آپ کو میڈیسن نہیں معلوم، اور سپوز کریں کہ مجھے جو ہے اکاؤنٹنگ نہیں معلوم، تو میں جاہل ہوں اکاؤنٹنگ کے لیے، اور آپ جاہل ہو سکتے ہیں میڈیسن کے لیے. تو جہالت جو ہے وہ بہت ہی اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہے، اور ان جنرل ٹرمینالوجی مزاج کی جہالت بھی ہوتی ہے، کہ بجائے اس کے کہ نالج کی جستجو ہو، ہم ہر چیز کو لڑنے کے بجائے اس کے کہ سیکھنے کے لیے ہم بات کریں، ہم وہ بھی مزاج کی جہالت بھی ہو سکتی ہے. شرعی لحاظ سے جہالت اور معرفت، اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن شریف کے نزول سے ہے. یعنی قرآن شریف کے نزول سے پہلے جو پیریڈ ہے اسے ہم جہالت کا پیریڈ کہتے ہیں، اس کو ہم جاہلیہ کہتے ہیں. اور جو اس کے بعد نزول کے بعد کا پیریڈ ہے اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں. اور یعنی ہم نے ہماری اضافہ ہوا، اور آپ اور ہم لکی ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ مسلمان ہیں، اور ہمارے پاس اس جاہلیہ میں نہیں ہے، دور جاہلیہ میں نہیں ہے، بلکہ دور معرفہ میں ہے، اگر ہم قرآن شریف کو پڑھیں اور سمجھیں. تو بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں، اور عام طور پہ آئی ڈونٹ لائک کہ میں کسی کو جاہل لیبل کروں، لیکن یہاں پر قرآن شریف نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، جاہل کی جمع جاہلون، کہ کوئی ایسا آدمی جو آپ سے بحث کرنا چاہے، جس کو معلوم نہ ہو یا کوئی ہو، تو اس سے بجائے اس کے کہ جھگڑیں اور الجھیں، وہ کیا کہتے ہیں، قالا کی جمع ہے قالو. قالا وہ کہتا ہے، قالو وہ سب کہتے ہیں. قالو چونکہ وہ پلورل استعمال ہو رہی ہے نا، خاطبہم وہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ ہم جو ہے نا، اور جاہلون سے ان لوگوں سے جن کو معلوم نہیں ہے، ان سے جب بات کرتے ہیں تو اگر وہ امپلائڈ ہی ہے کہ اگر وہ یعنی اس زمانے کے لیے تو یہ آیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشرکین مکہ وغیرہ وغیرہ. تو قالو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام. تو آج کا ہمارا لیسن اس لفظ پر ہے، سلام پر. تو سلامہ، سلام. تو سلام آپ دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے، سین کے اوپر فتح ہے، پھر لام کے اوپر فتح ہے، اور لام کے بعد الف لگا ہے. تو یہ لام سلامہ نہیں ہوگا، یہ سلامہ ہوگا. یعنی ایک الف ہے لام کے بعد، اور دوسرا الف میم کے بعد ہے. یہ جو الف ہے یہ تو اوریجنل جو کلمہ ہے اس کا حصہ ہے. یعنی کلمہ ہے سین، لام، الف اور میم. لیکن رسم عثمانی میں یہ الف نہیں لکھا جاتا، اور رسم املائی میں لکھا جاتا ہے. یہ فرق ہے قرآن کے اسکرپٹ کا اور عربک لینگویج کے اسکرپٹ کا. یہ تو ایک بات ہو گئی. اور میم پر بات ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے وہ سلام ہے.
الف نہیں ہے. الف از ناٹ دا پارٹ آف اوریجنل کلمہ. الف جو ہے وہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ دو زبر ہے نا اس لیے. جی شاباش. تو یہ دو زبر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تنوین کہتے ہیں. تو جب یہ دو زبر آتے ہیں تو یہ ایک الف لگایا جاتا ہے. اس الف کا کوئی فائدہ ہے پڑھنے میں قرآن شریف کے یا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ہے فائدہ. ہے. کیا کیا فائدہ ہے اگر سپوز کریں کہ الف نہ ہو اور الف لگا دیں یہاں پہ، جیسے انہوں نے قاعدہ بتایا کہ دو زبر کے بعد الف لگتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب وقت کرتے ہیں تو الف مدہ ہو جاتا ہے، یہ ایک زبر ختم ہو جاتی ہے. جی ویری گڈ. تو اگر آپ الف نکال دیں، اس کو اوریجنل ورڈ سلام لکھ دیں، تو کیسے آپ پڑھیں گی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام. اب سلام میں آپ کے دونوں ہونٹ بند ہو گئے. اگر اف یو اسٹاپ، یہاں پر آیت آ گئی نا، تو آپ آیت پہ اسٹاپ کریں گے آپ. جبکہ مثال کے طور پہ میں دوسری آیت بتاؤں 66. اب اس کے اندر لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے مقام. مقامہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے مقام. یہ الف جو ہے یہ یا قوام لفظ ہے یا شکور لفظ ہے فار ایگزامپل. تو یہ جتنے لفظ ہیں اس میں دیکھیں، یہ جو کانسوننٹ آ رہا ہے نا آخر میں، را کانسوننٹ ہے، دال کانسوننٹ ہے سجدن، پھر اس کے بعد مقام میں میم کانسوننٹ ہے، اور اسی طرح یہاں پہ بھی میم کانسوننٹ ہے. دے آر ناٹ ووول. تو جب اس کے بعد کانسوننٹ پر یہ ہمیشہ دو زبر لگتے ہیں، الف پہ کبھی بھی نہیں لگتا. یہ ایک رول آپ لوگ یاد کر لیں. مستقر نہ ہوتا، را کے اوپر لگے گا. الف نیور ٹیک اینی حرکہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو جب آپ رکیں گے تو یہاں پہ آپ اس کو سلام نہیں کہیں گے، بلکہ شکور نہیں کہیں گے، شکور نہیں کہیں گے. آپ کہیں گی شکورا، اور یہاں پہ کہیں گی سلامہ، یہاں پہ کہیں گی مقامہ، رکیں گی. اور اگر کنٹینوس پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں گی وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا. یہاں پہ پڑھیں گی آپ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ. تو قرآن شریف کی تلاوت ہمیشہ کنٹینوس ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح میں جب امام پڑھتے ہیں تو اٹ از، یعنی یہاں پہ رکنا بہتر ہے. آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن یو کین ریسائٹ کنٹینیوسلی. تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ آل دا. ہم ایک کلاس کریں گے رموز اوقاف پر بھی، بعد میں کریں گے، لیکن یہاں پہ اچھا. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ سلام جو ہے نا یہ اوریجنل ورڈ ہے، الف صرف تجوید کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور اس کے لیے اگر دو پیش آتا تو الف نہیں لگتا، اسے دو زیر آتا تو الف نہیں لگتا. یہ صرف دو زبر یا تنوین پہ لگتا ہے ایز یو سیڈ. تھینک یو ویری مچ. یہ اس پہ کوئی کوشچن ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ آیت؟ میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا آپ کا تاکہ آپ کو عربی لینگویج جب بتائیں ہم تو آپ کو ہر چیز تھوڑی سی تجوید بھی بتا دیں. دلچسپی آپ کی پیدا ہونی چاہیے نا. اس میں صرف ایک چیز اور مجھے بتانی ہے، چونکہ تجوید کا نام لے لیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اس میں سلام کے بعد دو زبر اگر لگے ہوئے ہیں میم کے اوپر، تو آپ اس کو پڑھیں گے سلامہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ جو اینڈ اپ ہوتے ہیں تا سے، اور تا مربوطہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کلمہ ہے خلفہ، خلفتن. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو تا ہے گول تا، یہ فا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو خلفتن.
تو یہ ون آف دا ایکسیپشن ہے. 3 ایکسیپشن میں نے بتائے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک تا مربوطہ، دوسری الف مقصورہ، چھوٹا الف ہوتا ہے نا، جیسے سلمہ لکھتے ہیں آپ، تو اگر آپ سلمہ لکھیں گے کیسے لکھیں گے؟ سین، لام، میم، اور پھر چھوٹا سا ایک یا ہوگا، اور اس میم کے بعد یا کے اوپر الف لگا دیں گے آپ. تو جب یہ الف لگا دیں گے تو وہ جو چھوٹا سا یا ہوتا ہے نا جس کے اوپر الف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. ٹھیک ہے. اور حمزہ، تو تا مربوطہ، ربط یا گول تا، الف مقصورہ، چھوٹی سی یا جس کے اوپر الف لگا ہوتا ہے، اور حمزہ. تو جیسے انشاء کہتے ہیں نا، انشاء ان اگر کہنا ہے تو حمزہ جو اینڈ میں آئے گا، یا دعا، دعا ان اگر آپ حمزے کے اوپر 2 زبر لگائیں گے تو اس کے بعد بھی الف نہیں لگتا. یہ 3 ایکسیپشن ہے. اچھا، اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو اگر یہاں پہ سپوز کریں ایک آیت لگائی جائے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ خلفتن. تو کیا اس کو ہم خلفتہ پڑھیں گے، یا خلفت پڑھیں گے، یا خلفہ پڑھیں گے؟ خلفہ. تو کیا ہوا اس میں تو سلامہ میں تو میم جو تھی اس کے بعد الف، تو یہ جب یہاں پہ آپ نے اسٹاپ کیا تو یہ میم بدل گئی ماں میں. یعنی آپ نے رکی تو آپ نے سلام نہیں کہا، آپ نے لفظ تھا سلام لیکن آپ نے اس کو رکنے پر کہا سلامہ. لیکن یہاں پر یہ خلفت نہیں کہا آپ نے. خلفت کہنا چاہیے نا رکنے کے بعد، بلکہ آپ نے تا جو ہے یہ چینج کر دی ہا میں. اب آپ خلفت نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے، یا عورت نہیں کہیں گے، یا صورت نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی عورہ، سورہ، خلفہ. ٹھیک ہے. تو یہ تجوید کے چھوٹے چھوٹے رول بھی ہم لوگ جب اپنی کلاس کریں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے، تاکہ جب قرآن شریف آپ پڑھیں، میں عام طور پہ گرامر سے نہیں پڑھاتا، یا باقاعدہ جو دوسرے انسٹرکٹر ہوتے ہیں نا، میں قرآن شریف کھول کے پڑھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور دلچسپی پیدا ہو کہ اچھا اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، کہ اس طرح لکھا ہے. کیونکہ قرآن شریف آپ لوگ پڑھا کریں، اور جب پڑھیں گی خود ہی سے ٹرانسلیشن کریں گی تو یو ول انجوائے، آپ لوگ زیادہ اچھا سمجھے گی. اور چھوٹے سے 1-2 سوچا کریں کہ بھئی یہ لفظ ہے، جیسے میں نے 2 لفظ بتائے، صورت بتائی ہم نے، عورت، یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، اور ہم لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں. صورت، شکل و صورت بہت اچھی ہے. تو صورت کو جو اگر آپ تا لگی ہوئی ہے نا، گولتا، اب اگر آپ رکیں گی تو کہتے ہیں سورہ. ٹھیک ہے. تو کوئی کوشچن ہے اس آیت کے اوپر؟ ہم اس آیت کی بات کر رہے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہے. یہ آیت ہے. اب میں کچھ چیزیں اور بتاؤں گا، اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو وہ ہم آپ کو سر میرا کوشچن ہے. جی جی بتائیں. آپ نے بتایا کہ یہ جو الف لگاتے ہیں ہم 2 زبر کے ساتھ، یہ صرف تجوید کے لیے لگاتے ہیں نا، تو اگر ہم نہ بھی لگائیں، لائک اگر الف نہ لگایا ہو تو سٹاپ کرنا ہو تو سلام اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ یہ جو لگاتے ہیں نا، یہ تجوید اور غیر تجوید، قرآن یا غیر قرآن، دونوں میں لگاتے ہیں. یہ اسلوب ہے عربی زبان کا کہ 2 زبر کا اظہار جو ہے نا وہ عام طور پہ ایک ایڈیشنل الف سے ہوتا ہے. تو آپ جو ریگولر عربی لکھتے ہیں نا، جو اخباروں میں لکھی جاتی ہے یا کتابوں میں، اس میں بھی لگتی ہے. تجوید میں یہ بتا رہا تھا کہ تجوید کا تعلق ہوتا ہے فونیٹک سے، بولنے سے اور سننے سے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی چیز، کسی لفظ کی ادائیگی کرتی ہیں
یا کسی لفظ کو سنتی ہیں تو آپ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں سننے سے کہ اس کے اوپر دو زبر لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ ہوتا سلامن، پاسبل ہے نا کوئی ایسی آیت ہو جس میں سلامن لکھا ہو، تو سلامن اگر ہے تو امام صاحب کہیں گے، یا ایون ریگولر عربی میں جو لکھا ہے اس میں لکھا ہم پڑھیں گے اس کو سلام. اب آپ جب چونکہ نالج ہے اب آپ کی ماشاءاللہ، تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ سلام جو انہوں نے پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس میں سلامن نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ سلامن ہوتا تو وہ پڑھتے سلامہ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. تو آپ تو اس میں میننگ میں کوئی چینج آتا ہے؟ مطلب اگر دو پیش ہو میننگ میں فرق نہیں اسی ہوتا، word میننگ میں کوئی فرق نہیں ہوتے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آخری حرکات کی اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں اعراب. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اعراب سے میننگ میں نہیں فرق پڑتا. شروع کی آیت جو ہے اس کو جب آپ چینج کریں گی تو اس سے میننگ میں فرق پڑے گا. اعراب سے میننگ میں فرق نہیں پڑتا. سلام کا مطلب جو ہے سلام رہے گا، چاہے اس پہ دو زبر لگا لیں، چاہے دو زیر لگا دیں، چاہے دو پیش لگا دیں. فنکشن میں فرق پڑتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چینج ہو گیا ہے نا لفظ، یعنی تھوڑے سے دو زبر کسی وجہ سے لگائی ہوگی، تو وہ وجہ جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں عربی گرامر تو وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ بسلام، تو با لگایا آپ نے تو یہ حرف جر ہے، تو اس کے بعد سلامن نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ ہو جائے گا سلام، کسرہ ایک آ جائے گی. تو جیسے یہاں پہ لگا ہوا ہے نا بالنیات، تو انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، تو اس سے فرق پڑ گیا. اچھا، اب آپ اس سے پہلے والا اوپر دیکھیں، جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ حدیث یہ ہے یا حدیث یہ ہے؟ کسی کو یاد ہے کون سی حدیث ہے؟ اوپر والی. اوپر والی شیور. یہ جی. کس حدیث کی کتاب میں، کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ بخاری کی پہلی حدیث ہے. امام ہماری بخاری کا جو کلیکشن ہے اس کی پہلی حدیث پہلی ہے. حدیث ہے جی. پہلی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات. تو اس میں آپ دیکھیے کیا فرق ہے ان دونوں میں، اوپر والی میں اور نیچے والی میں. آپ دیکھیں اعمال، اعمال کے اوپر اوپر والی میں لام کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ پیش لگا ہے نا، دمہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی. اور یہاں پر کیا لگا ہوا ہے؟ فتحہ، فتح. زبر لگا ہے. اور یہ بالکل عربی زبان کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے. ان الاعمال بالنیات جو ہے نا بالکل صحیح جملہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں لیکن صرف یہ ہے کہ اس میں اس کا ترجمہ الگ کریں گی، اس کا ترجمہ الگ کریں گی. اس کا ترجمہ کریں گی آپ کہ یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہاں کہیں گے انما الاعمال، اور جو ہم عمل کرتے ہیں، یہاں پہ جو بھی لفظ آئیں گے یعنی جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہماری نیتوں پر منحصر ہوتے ہیں. تھوڑی سی میننگ میں بیوٹی آئی ہے، تو چنانچہ حدیث میں یہ ہے. تو یہ تو معنوی خوبی ہے، لیکن جو اعراب کی خوبی یہ ہے کہ ماں نے کینسل کر دیا انا کا فنکشن. انا کا فنکشن کیا تھا کہ انا always come before a noun. Amal is a noun. Inna always come before the noun, and it converts the following noun into fatha. یعنی آمالو کو ان الامالا کر دیا. جیسے آپ کہیں گے ان الانسانو نہیں کہیں گی، آپ کہیں گے ان الانسانا، ہے نا. تو یہ فنکشن چینج کرتا ہے لیکن اعمال کا مطلب نہیں چینج ہوا ہے.
چاہے آپ آمالو کہیں، چاہے آمالا کہیں، چاہے آمالن کہیں، چاہے جو بھی کہیں آپ مطلب نہیں چینج ہوتا. جیسے یہاں پر ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہے ان اللہ، اور یہاں پہ ہے ان اللہ، لیکن اللہ کا مطلب چینج نہیں ہوا. یہاں پہ ہے ربہم، تو ہم کا مطلب ہے ان لوگوں کا، پلورل بتائی تھی نا. اب یہاں پہ لکھا ہے کسرہ آ گئی، بے حرف جر آیا، تو بہم نہیں کہہ سکتی اب آپ کہیں گے بہم. تو یہ، لیکن یہ ہم اور ہم، ان کے میننگ چینج نہیں ہوتے، صرف تجوید، قرت، ادائیگی چینج ہوتی ہے. اچھا جناب، اسی طرح سے یہ زبر ہے، پیش ہے، تو ان کی جو تبدیلی، آخری حرکات کی تبدیلی، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرکات. اعراب بالحرکات. دوسرے ہوتے ہیں اعراب بالحروف، یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہم نے اگزامپل لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ اعراب بالحرکات ہوتے ہیں، جنہ ہو سکتی ہے جنہ. اب اس کے اندر دیکھیں کہ یہ آخری حرکت میں نے نہیں چینج کی ہے، بلکہ پہلی حرکت جیم کی حرکت چینج کی ہے. تو جیم کے اوپر فتحہ ہے، جیم کے نیچے کسرہ ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، اینڈ دیٹ چینجز دا میننگ. وہ میننگ چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے بتا دیا تھا، تو وہ میں اب اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے گرامر میں کچھ نام ہوتے ہیں انٹرسٹنگ قسم کے، تو وہ ڈیٹیل جب کبھی ہم گرامر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن میں گرامر بنیادی طور پہ نہیں پڑھا رہا ہوں. لیکن بہرحال اس کو کہتے ہیں نامینیٹو کیس، ایکوزیٹو کیس اور جینیٹو کیس، یا رفع، نصب اور جر حالات ہوتی ہیں، اور میننگ چینج نہیں ہوتے. تو والد تجوید کے لحاظ سے چینج ہوں گے. والد، یہاں پہ اگر رکنا ہے تو والد نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہیں گی والدہ. والدہ. میک شیور کہ ڈونٹ کال اٹ والدہ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین والدہ اینڈ والدہ؟ والدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دال کے بعد دو زبر، دال کے اوپر دو زبر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور والدہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مدر کی طرف اشارہ ہے. تا، گول تا تھی جس کے اوپر دو زبر لگے. تو آپ دیکھیں کہ تجوید کا تعلق ہوتا ہے بولنے سے، اور تجوید کا تعلق میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہوتا. یہ لینگویج کا رول ہے. تجوید از لینگویج رول، اور تجوید سے پڑھنی چاہیے عبارتیں، چاہے عربی آپ کہیں بھی پڑھیں، کسی بک میں پڑھیں، کسی ناول میں پڑھیں، کسی نیوز پیپر میں پڑھیں، یو مسٹ ریڈ اٹ پراپرلی وتھ تجوید. آپ انگلش پڑھیں، آپ تجوید سے پڑھیں، اردو پڑھیں، تجوید سے پڑھیں. فونیٹک اچھی ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اسی کو تجوید کہتے ہیں. اچھا جناب، یہ ہو گیا. اب میں نے یہ سب میں نے حدیث بتا دی تھی. اب میں آج کی کچھ اور چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے رکھی تھیں. ایک میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا، ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ میں اس کی ڈسکشن کروں گا. کسی نے بہت سارے سوالات پوچھے تھے اور بہت سارے باتیں کی تھیں، اور میں نے کہا تھا کہ میں قرآن شریف میں ڈسکس، تو ہم نے آج کی جو ڈسکشن شروع کی ہے، ایک منٹ مجھے ذرا بڑا کرنے دیں. تو یہاں پہ ہم نے یہ پہلی آیت پڑھی ہے، اور یہ آپ نے، اور میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا ہے کہ سلامہ اور سلامہ کے اندر ڈفرینس کیا ہے. تو یہ تجوید کا تو میں نے ڈفرینس بتا دیا، میننگ کا بھی فرق ہے. تو کسی کو پتا ہے میننگ کا کیا فرق ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے سلامہ، اور یہ لفظ ہے سلام، تو یہ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے نا، یہ سلام لفظ ہے، اور یہ ہے سلام. تو سلامہ پورا لفظ ہے، یہ سلام لفظ نہیں ہے. یہ لفظ ہے سلام، اور یہ لفظ ہے سلام.
ان دونوں میں فرق ہے. سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس یا یا کسی کو آپ اس کی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت ہو، اس کے لیے سلام ایک ہم لوگ کہتے ہیں. اس فریز کا بھی نام ہے کہ آپ نے سلام بھیجا، تو آپ نے سلامتی بھیجی یا السلام علیکم کہا کسی کو، تو وہ بھی اس کو بھی سلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سلام. سلامہ کیا مطلب ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سلامہ کا مطلب سلام نہیں ہے. تھوڑا سا ویسے فرق سے مطلب چینج ہو جاتے ہیں نا. تو سلامہ کا مطلب ہوتا ہے سیفٹی. جب آپ سلامہ کہتی ہیں نا، تو سلامت السیارات، سیفٹی آف دا وہیکل. آپ ڈرائیو کرتی ہیں نا، تو آپ کی، ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں سلامت، تم سلامت رہو، 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000، غالب کا شعر ہے. تو سلامت جو ہے نا، وہ سلام نہیں ہے. تھوڑا سا میننگ میں فرق ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ سلامت اللہ. آپ کہیں گی سلام اللہ، سلام اللہ علیک، یہ کہہ سکتی ہیں، یا السلام علیکم. لیکن آپ السلامت علیکم نہیں کہہ سکتی. تو دیر از اے ڈفرنس. ٹھیک ہے نا؟ تو میننگ میں ڈفرنس ہوتا ہے. ایک یہ چیز ابھی میننگ کا میں ڈفرنس میں ڈکشنری کا بھی یوزیج تھوڑا سا بتاؤں گا آج، کہ آپ ڈکشنری کیسے یوز کرنا چاہیے آپ کو. تو یہاں پر ایک لفظ ہے السلام علیکم. ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو اس جو السلام ہے، اس کو بہت کامن ہے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں. میں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے، السلام علیکم. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ صحیح لکھا ہے میں نے؟ صحیح لکھا ہے السلام علیکم. ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے آپ یہ لام نکال لیں. اب میں نے صحیح لکھا ہے؟ نہیں کیوں؟ کیا غلطی ہے بھائی اس میں؟ سر، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا سلام بھیجتے تو کیا اسلام کے ساتھ لکھتے. ہاں، تو اس کے میننگ میں کیا تبدیلی ہو گئی؟ السلام، دیکھیے نا، یہ جو ہے اگر میں لام لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو عربی اس طرح سے سمجھ میں آئے جو کتابوں میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس سے بڑھ کے آپ لوگ سیکھیں انشاءاللہ عربی لینگویج. دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ عام طور پہ سوشل میڈیا میں عام طور پہ لکھ دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس سے بڑھ کے یہاں پر یہ بھی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب؟ یہ بھی لکھ دیتے ہیں واو بھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ السلام ہونا چاہیے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہ واو، وہ شکر کریں کہ یہ واو یہاں لکھتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو وہ واو یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، لیکن وہ یہ ایسا تو نہیں کرتے. لیکن بہرحال یہ کرتے ہیں کہ السلام. تو یہ غلط ہے. تو آپ ابھی ہم واو کی بحث چھوڑ دیں. آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا میننگ؟ we come only the meaning of assalam and this. What is this word? کوئی بتائے گا مجھے؟ پراپر نام ہوا ہے الف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور پراپر کامن نام ناؤن کیا ہوگا؟ سلام. تو سلام ہونا چاہیے نا. جی What Alif is doing here?
یعنی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، ٹھیک ہے نا. ایک منٹ میں اس کو دوسرے پیج پہ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے ذرا زیادہ اچھی. آپ نے مجھے بتایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھیے، آپ نے یہ بتایا مجھے یہ نیچے والا کامن ناؤن نہیں ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے پراپر جو کلمہ ہے نا، وہ یہ ہے سلامن. ابھی ہم نے کہا تھا نا قالو سلامہ، تو قالو سلامہ میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی؟ اس میں الف لام تو نہیں تھا نا. سلام لفظ ہے، کلمہ کیا نام ہے؟ سلام. اور یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسلام. 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 تو اسلام اور سلام میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ رابعہ، آپ نے کوئی سوال؟ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی سر، وہ میں یہ پوچھوں. اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر. اسلام جی، سے اگین، دوبارہ سے آپ آہستہ سے بولیے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر، میں کہہ رہی ہوں اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، حوالے کرنا اپنے آپ کو پورا. شاباش، ٹھیک ہے. ہاں، یہ تو میننگ ہے، لیکن جو جنرل اصطلاح ہے، اسلام ایک مذہب کا نام ہے، ٹھیک ہے. جیسے کرسچینٹی ہے یا ہندو ہے، اس طرح اسلام ایک مذہب کا نام ہے. تو آپ کیا اس مذہب کو کسی کے سامنے کہتی ہیں اسلام علیکم؟ نہیں کہتی نا. آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا نا. تو کریکٹ از نہیں. آئدر سلام علیکم، دس از کریکٹ ایز ویل، اور دس از آلسو کریکٹ، السلام علیکم. السلام علیکم از بیٹر آلویز. لیکن اگر آپ کہہ دیتی ہیں سلام علیکم، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یا سلام علیکہ، یا اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کو کہیں گے سلام علیکی. یہ سارے فریزز ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو اس الف حمزۃ القطع، اس کو یہ الف تو نہیں ہے، حمزۃ القطع ہے، کبھی میں بتاؤں گا اس کی ڈفرینٹ. اور یہ جو الف ہے اوپر والا الف اور لام، تو یہ لام تعریف ہے. ابھی کسی نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے یہ اسپیسیفک سلام ہے، یعنی اسی سلام کو آپ بناتے ہیں کامن ناؤن کو پراپر ناؤن، یا جو انڈیفینٹ ناؤن کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے یو ایڈ الف اینڈ لام. جیسے آپ کہیں گے رحمان، تو رحمان کو اگر آپ بنانا چاہتی ہیں ڈیفینٹ ناؤن، تو کیا کہیں گے آپ اس رحمان کو جب ڈیفینٹ ناؤن بنائیں گے؟ تو ڈیفینٹ ناؤن کو ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ کیا لکھا الرحمن. تھا؟ الرحمان، ہے نا. تو اب یہ الرحمان جو ہے نا، یہ اس میں لام بھی لگے گا. لام ہمیشہ رہے گا. جیسے آپ یہ دیکھیں النہار لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے اندر لگے گا، ٹھیک ہے نا. السما لکھا ہے تو یہ حمزۃ الوصل لگایا آپ نے، اور یہ یہاں پہ حمزۃ الوصل لگایا. حمزۃ الوصل میں یہ سوات نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ جو ہے نا ہمیشہ یہ لگے گا. الجاہلون میں حمزۃ الوصل. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر، سوری، اس میں لام نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس والے میں، اس والے کلمے میں اس میں لام تو مسنگ ہے نا. لام ہونا چاہیے، لام تعریف. تو یہ جو ہے نا، یہ السلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے. یہ ایک الگ لفظ ہے، اس کا مطلب بھی الگ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. اچھا، آگے چلیں ہم. آگے میں چلوں گا. یہ ہمارے دوست ہیں عبد الحمید شاہ صاحب، انہوں نے مختلف میننگ شیئر کی ہیں سلام. اور اس سے اس کو کہتے ہیں ہم ڈکلینشن آف ناؤن، یعنی ایک ناؤن جو ہے نا وہ مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے، مختلف فارم بنتی ہے اس کی.
جیسے سلام، مسلم، اسلمہ، یہاں پہ یہ ورب ہے اسلام. تو ہم بات کر رہے تھے اسلام کی. اور اسلام آپ دیکھیے غور سے، تو یہ اسلام جو ہے یہ حمزۃ القطع سے لکھا جاتا ہے، حمزۃ الوصل سے نہیں لکھا جاتا. جبکہ السلام جس کے بعد حمزہ کے بعد لام آتا ہے وہ ہمیشہ حمزۃ الوصل سے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سلمہ، سلمہ، مسلمہ، یہ سارے بہت سارے میننگ انہوں نے لکھے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ ڈکشنری میں کیسے لکھتے ہیں. مسلمہ، اور میں نے ان سے مذاق میں مذاق بھی کرتا ہوں، تو مذاق میں نے لکھ دیا تھا کہ مرغ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو مرغ مسلم کہتے ہیں ثابت مرغ کو اردو زبان میں. عربی میں تو مرغ نہیں استعمال کرتے ہیں، بہرحال مسلم استعمال کرتے ہیں. اور مسلمہ جو ہے، لیکن عربی میں مسلم جو ہے نا وہ مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹنس کے میننگ میں آتا ہے، وہ ذرا ڈفرینٹ میننگ ہے. اردو میں مسلم کا مطلب ہوتا ہے سالم، جس کو ہم کہتے ہیں پراپر ورڈ عربی میں ہے سالم. سالم کا مطلب ہے کمپلیٹ. تو ہم کہنا چاہتے ہیں مرغ مسلم کا مطلب ہے وہ مرغا جو کمپلیٹ ہو، جس کو کاٹا یا اس کی بوٹیاں نہیں بنائی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مرغ مسلم. تو عربی میں مسلم کا مطلب یہ ہے کہ لیا گیا ہو، جس کو تسلیم ایکسیپٹ کر لیا گیا ہو. کسی کو آپ پیسہ دیتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مسلم ہو گیا ہے. تو وہ عربی میں ذرا ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں، اور اردو میں اس کے میننگ ڈفرینٹ ہیں. اور زبان کا یہ رول ہے کہ تو یہ جو میں نے ایک چھوٹا سا لکھا تھا، اردو میں مرغ مسلم کے معنی عربی سے مختلف ہیں. اب میں ایک حدیث اور بتاتا ہوں، اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اور اس حدیث کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں، اور تاکہ ذرا بڑی ہو جائے آپ کے لیے. اور اب آپ اس حدیث کو کوئی پڑھے گا؟ پڑھیں بھائی ذرا، کون پڑھے گا؟ کوئی کوئی صاحب پڑھیں گے، یا اگر صاحب نہیں ہو تو صاحبہ پڑھ دیں، کوئی بھی پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهی اللہ عنہ. ما نحل، البخاری. ما نحل. نحل. اوکے. نہا کا مطلب یہ جو ہے نا، یہ الف مقصورہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ سلمین نہیں پڑھتی نا، سلما پڑھتی ہے نا. تو لیکن نہا یہ پڑھتی. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف مقصورہ ہے یا ہاں، نہیں ہے؟ یہ کیونکہ میں شکر آج کلاس میں نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہم سلام پر اور مسلم پر ذرا ڈسکشن کریں گے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. آپ انجوائے کرے گی اس لیسن کو کہ الف مقصورہ میں فرق کیسے پتہ کرتے ہیں، اور اس کے رول تھوڑے سے جب مثال کے طور پہ آپ اسے نہیں اللہ نہیں کہیں گے، آپ نہ اللہ انہو. نحل یعنی ہا جو ہے اس کا زبر ڈائریکٹ لام جو دوسرا لام ہے اس سے مل جائے گا اللہ کے. ٹھیک ہے. ما نہ اللہ عنہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، من لسانہ یہ میم جو ہے لام سے ملے گا، من لسانہ و یدہ. والمہاجر من حجر ما نہ اللہ عنہ. ٹھیک ہے. مسلمان وہ ہے جس کے جو سلامت مسلمان رہیں سلامت اس کی زبان سے، یعنی اس کی بری باتوں سے بری باتوں سے، اچھی باتوں سے کو تو سب لوگ پسند کرتے ہیں، بری باتوں سے من لسانہ و یدہ، اور برے حرکات سے، برے کاموں سے. یعنی آپ کام ہاتھ سے یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ ہاتھ سے پانی پیش کر سکتی ہیں، مجھے کھانا پکا سکتی ہیں اپنی امی کے لیے، وہ اچھا کام ہے. اور کسی کو پینلائز کر سکتی ہیں، بچے کو مار سکتی ہیں، یا کسی آدمی سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں ہم لوگ، تو وہ یہ دہی. تو سلامتی مسلمانوں کی
جس کے زبان یعنی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا جو نہ کرے، وہ مسلمان کی تعریفوں میں سے ایک تعریف یہ ہے۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سبمٹ کرے اسلام کو، جو اسلام کو تسلیم کرے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایکٹیو پارٹیسپل ہے، اٹ از ناٹ مسلم، مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، سلمہ وہ ناؤن، یہ ورب ہے، اور اس ورب سے ناؤن ڈرائیو ہوتے ہیں، اور بعض ڈکشنری میں ناؤن کو مصدر کہتے ہیں، اور مصدر سے بھی ناؤن، یعنی دو طریقے ہیں ڈکشنری لکھنے کے۔ لیکن جو ماڈرن عربک ہے اس میں always we start with the verb and it is much easier for you. I recommend you کہ آپ وربل ڈکشنری کو یوز کیا کریں۔ میں پیش کروں گا ابھی ڈکشنری۔ تو المسلم من سلم المسلمون، مسلم کی جمع ہے، یہ سنگولر ہے مسلم، اور اس کی جمع ہے مسلمون، یہ اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ اور یہ جو ہے اس کا اعراب چینج ہو جاتا ہے، اعراب مسلمون، یہ نون کی آخری حرکت سے نہیں چینج ہوتا، بلکہ اس سے چینج ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ سپوز کریں کہ المسلم من سلم، اس کو چھوڑ دیں، آپ یہاں پہ لکھ دیں من المسلمون، تو من المسلمون درست ہوگا؟ من المسلمون درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، درست کیا ہوگا؟ من المسلمین، درست ہوگا من المسلمون، آپ نے کہا، ہر آدمی کو مسلمین، ہاں کیا کہا آپ نے؟ مسلمین کہا ہے میں نے، من المسلمین۔ اچھا اچھا، ہاں تو سوری بھائی، میں نے، آپ نے کہا کہ یہ آپ نے یہ کہا من المسلمین، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اور اس میں فرق آپ دیکھیں کہ یہاں پر مسلمون جو تھا یہ حالت رفع میں تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اعراب یہاں پر پریپوزیشن لگایا ہے ہم نے، حرف جر لگایا ہے من، تو منل کی وجہ سے یہ واو جو ہے، جو واول کا واو ہے، ایکچولی یہ جو لفظ ہے اس کا حصہ نہیں ہے، لفظ کا حصہ صرف میم تک ہے، مسلم تک ہے، لیکن یہاں پر واو جو ہے یہ اعراب کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ پلورل کے لیے آتا ہے مسلمون، اور یہاں پر وہ واو جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے یا میں، لائک اونا، جیسے کافرونا، تو من الکافرون نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے من الکافرین، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہلاتا ہے اعراب بال حرکات نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے اعراب بالحروف، یعنی حروف چینج ہو گئے ہیں، واو چینج ہو گیا ہے یا میں، اینڈ سو آن، جیسے ابو ہے وہ چینج ہو جائے گا ابا، جیسے ہم کہیں گے جیسے ہم کہیں گے ابو عبداللہ یا ابو عبداللہ، تو ہم اگر یا لگائیں تو ہم کہیں گے یا ابو الفضل العباس، تو اگر آپ یا لگاتے ہیں تو یا ابو الفضل، یا ابو الحسین، اینڈ سو آن، تو الف میں بھی چینج ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چینج آف۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اور میں نے آپ کو اس کا ٹرانسلیشن بتایا۔ اب میں ایک چیز اور بتا دوں جو میں نے بتائی تھی، یہ حدیث میں بتا دی، اور دوسری ہے آیت ہے، اور ایوہ الناس امشوا السلام مت میں نہیں، یہ آیت نہیں ہے، یہ بھی جو ہے یہ حدیث ہے، اور اس کے اندر حدیث کے الفاظ میں ایک لفظ ہے امشو السلام، یعنی سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور نماز پڑھا کرو رات کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث ہے ایوہ الناس امشو السلام، اور افشو السلام، آئی ایم سوری، میں یہ فا ہے، اٹ از ناٹ میم، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے؟ تو یہ فا ہے،
افشو السلام. میں نے غلطی سے وہ کہ یہاں پہ یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے. اینی وے, تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اب میں اپنی کلاس ختم کرتا ہوں, کیونکہ دوسری ایک کلاس شروع ہونے والی ہے. اس میں ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک چیز میں ڈکشنری بتانا چاہ رہا تھا آپ کو, اور وہ ڈکشنری جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ یہاں پر جائیں. اس کا لنک میں نے پہلے بھی بھیجا ہے, اور اس کے اوپر سلما, تو سین لام میم. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ ہے. جب آپ یہاں جائیں گے تو آپ یہاں پر سارے جو ڈیریویٹو نام ہیں, تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ یہ سارے نام اور یہ ڈکشنری کو اچھی طرح سے دیکھا کریں. اور اس کی بیوٹی یہ ہے کہ سارے ورب اور ناؤن کی ڈیٹیل آئے گی, اور اس کے بعد تمام آیات آئیں گی. مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات آپ لوگ اکثر پڑھتی رہتی ہیں, اور یہ ہے. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی آیت ہے قرآن شریف کی, کس سورے میں آیا ہے, اور ساری چیزیں آئیں گی. تو دس از یور ہوم ورک. پلیز گو اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین السلام, سلام اینڈ اسلام. وہ سارے ایک ہی روٹ ورڈ کے ہیں, لیکن اس میں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سلام اینڈ سلامہ, بالسلام, واٹ از دا میننگ, اینڈ سو. ایک اور میں آخری کلاس, یہ ڈکشنری ہے عربک قرآن یوزیج کی. دس اے ویری ونڈرفل ڈکشنری بائی استاد باداوی, عربک انگلش ڈکشنری ہے. آئی ریکمینڈ یو کہ آپ یہ باداوی کی ڈکشنری یوز کیا کریں. اور اس کے اندر آپ اس ڈکشنری میں جب جائیں گی تو آپ اس میں دیکھیں گے, سلام میں دیکھتا ہوں, یہ ہے نا سلام, ہے نا, سین لام میم, یہ حروف ہیں. اس کا مطلب ہے پیس, سیفٹی, ٹرینکولیٹی, کمپلیٹنس اینڈ سو آن. پھر اس کے بعد سلمہ, اور پھر لکھا ہے پھر مسلم, مسلمین, مسلمات, مسلمون, سلمہ, پھر اللہ کے ساتھ پریپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, درود شریف کا کیا مطلب ہے ہم لوگ کہتے ہیں, اینڈ سو آن. تو یہ ڈکشنری بھی بہت اچھی ہے. یہ قرآن شریف کی ڈکشنری ہے, تو اس میں جتنی آیات ہیں اس کا قرآن شریف میں ریفرنس بھی لکھا ہے. جیسے مثال کے طور پہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ, جو درود شریف ہے اس میں 33 سورہ آیہ نمبر 56 اینڈ سو آن. تو میں یہاں پر اپنی کلاس ختم کرتا ہوں, اور اگر کوئی کوشچن ہے تو سر آپ پوچھ مجھے لیجیے. ایک سوال کرنا ہے, میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی. سر آپ نے ایک ایگزامپل آگے بتائی تھی سلامہ اور سلامہ, اور ان دونوں کے میننگ میں فرق تھا. مطلب جو سلامہ ہے وہ سلامتی والا سلام ہے, اور دوسرے کا میننگ تھا سیفٹی, جو 2 فتحہ کے ساتھ آیا تھا, تنوین کے ساتھ. تو آپ نے بتایا تھا کہ جب سٹارٹ والے جو حرکات ہیں وہ چینج ہوں تو پھر میننگ میں تبدیلی آتی ہے, لیکن یہاں پہ تو وہ سیم ورڈ ہے سلامہ اور سلامہ, لیکن ان دونوں کا میننگ چینج ہے. ایسا کیوں ہے؟ نہیں, اس کے اندر جو حرف ہے وہ چینج ہو گیا ہے نا, حرکت نہیں چینج ہوئی, حرف چینج ہوا ہے. اگر وہی حرف ہوتا اور حرکت چینج ہوتی تو میننگ میں فرق نہیں ہوتا. لیکن سلام میں تا مربوطہ نہیں لگی ہوئی ہے, سلامہ میں تا مربوطہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی جی بتائیں. سر آپ نے یہ کہا کہ یہ جو مسلمون اور مسلمین تھا نا, اعراب جی بالحروف, اس کو ایک جی دفعہ اور بتا کے مس ہوا ہے مجھ سے کہ آپ نے کیا ہاں, کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمینہ جو ہے اور مسلمونہ کے مطلب سیم ہوتے ہیں, کیونکہ اعراب چینج ہوئے ہیں. لیکن یہ جب حرف جر
کوئی پہلے لگ جاتا ہے یا حالت نصب ہوتی ہے تو اس میں مسلمینہ بن جاتا ہے. اوریجنل لفظ مسلمون ہے، مسلم کی جمع مسلمون ہے. ہم اس کو اگلے درس میں مزید بتا دیں گے، ابھی میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر اور اسلام پر قائم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. وما علینا الا البلاغ.